بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے وہ ذہن نشین کرتے رہتے۔ انہیں علم حاصل کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ وہ کسی خاص کام کے لیے ہی مسجد سے نکلتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر کام کو غور سے دیکھتے تھے اور انہیں نوٹ کرتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی حدیثیں نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی ہیں اور انہیں محدث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب بھی ملا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان میرے دل و دماغ میں محفوظ رہے، لیکن اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں میرے دماغ سے نکل جاتی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم زمین پر ایک چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے اپنی چادر لی اور اسے زمین پر بچھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم کر کے اس پر پھونک ماری اور کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سینے سے لگا لو۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ چنانچہ اس کا اتنا اثر ہوا کہ ان کا حافظہ بہت قوی ہو گیا اور مرتے دم تک ان کا حافظہ بہت تیز رہا۔ اس کے بعد وہ جو بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ان کے ذہن میں ایسا محفوظ ہوتا ہے کہ بھولنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ ان کا نام عبد شمس تھا، مگر وہ لوگوں میں ابو ہریرہ کے نام سے مشہور تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایک بلی ہوتی تھی جو بچپن سے ہی پالی تھی۔ چھوٹی ہی عمر سے وہ اس بلی سے کھیلا کرتے۔ اس بلی سے ان کو بہت پیار تھا۔ اس پیار کی وجہ سے آپ کا نام ابو ہریرہ یعنی بلی والا پڑ گیا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے اپنے گھر اور قبیلے کو چھوڑ کر مدینے آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولے، عبد شمس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آج کے بعد تمہارا نام عبد شمس نہیں بلکہ عبد الرحمن ہے، یعنی رحمان کا بندہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، مسکراتے ہوئے بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان ہو، یہ نام مجھے بہت اچھا لگا۔ اسلام لانے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہی رہنے لگے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیے کی بات کی جائے تو آپ کا منہ گورا اور گندمی کلر کا تھا، دانت خوب چمکدار اور آگے کے دو دانتوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا، کرتا پیون، سر پر سیاہ پگڑی اور آپ کا لباس فضا کا ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کون حاصل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ اپنے دل سے کلمہ طیبہ کہے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود تو علم حاصل کرنے کا شوق تھا ہی، پر وہ دوسروں کو بھی علم کی ترغیب دیتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کا گزر مدینہ منورہ کے بازار سے ہوا۔ بازار میں لوگ خریداری میں مصروف تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو کاروبار میں مشغول ہو گئے ہیں اور سوچنے لگے کہیں یہ لوگ دنیا داری میں ہی نہ لگے رہیں اور دنیا کی محبت ان کے دل میں گھر کر جائے اور اپنی آخرت تباہ کر بیٹھے۔ یہ سوچ آتے ہی وہ غمگین ہو گئے اور پریشان ہو گئے۔ اچانک ان کے دل میں خیال آیا اور وہ بلند آواز سے بولے کہ مدینے کے لوگوں، تم محروم ہو گئے ہو اور پیچھے رہ گئے ہو۔ لوگوں نے سنا تو تعجب سے ان کے پاس جمع ہو گئے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے کہہ رہے تھے، تم محروم ہو گئے، اور وہ لوگ سب کچھ سمیٹ رہے۔ لوگوں نے حیرانی سے پوچھا، کیا بات ہے، ہم کس چیز سے محروم ہو گئے ہیں اور آپ نے ہماری کون سی محرومیت دیکھی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب جمع ہوئے افراد سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کے بندو، وہاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم ہو کہ یہاں بیٹھے ہو، کیا بات ہے کہ تم وہاں جا کے اپنا حصہ نہیں لے رہے؟ لوگ اور بھی حیران ہو گئے۔ کچھ نے دبے لفظوں میں بڑبڑانے کے انداز میں کہا، میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ کیوں؟ مجموعے میں سے ایک آدمی نے پوچھا، کیوں میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مسجد میں۔ سب آدمی فوراً مسجد کی طرف گئے۔ جب مسجد میں پہنچے تو وہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
معمول کی طرح بیٹھے دین اسلام کی باتیں سکھا رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا۔ وہ جلدی سے واپس پلٹے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم مسجد میں گئے لیکن وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا، جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث یہی تو ہے، یعنی نماز، قرآن تلاوت اور دینی مسائل اور دین کا علم سکھانا۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک کلچر 14 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔